ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل میں نفرت رکھتے ہیں، یہ جملہ صرف طنز نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ضمیر کا ماتم ہے۔ ہم اس قوم میں رہتے ہیں جو روزانہ 5 وقت رب کے حضور جھکتی ہے، مگر اس کے دل میں اپنے ہی بھائی کے لیے نفرت، تعصب، حسد اور تکبر کی ایسی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں کوئی سجدہ بھی نہیں گرا سکتا۔ ہم مساجد میں صفیں سیدھی کرتے ہیں مگر اپنے کردار کی ٹیڑھ کو کبھی سیدھا نہیں کرتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہم دین کا نام لیتے ہیں مگر دین کے روحانی جوہر سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم اسلام کو عبادات تک محدود کر چکے ہیں، کردار کو اس کے دائرے سے باہر نکال دیا گیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دکھاوے کا زیور بنا لیا مگر دل کے زنگ کو صاف کرنے بھول گئے۔ آج اگر تم کسی گلی، دفتر، بازار یا سوشل میڈیا پر دیکھو تو تمہیں دین کے نام پر بحثیں بہت ملیں گی مگر دین کے مطابق کردار بہت کم۔ ہر شخص دوسرے کو کافر، گمراہ، منافق یا بے دین کہتے ہوئے مصروف ہے مگر اپنی نیتوں کا محاسبہ کسی کے پاس وقت نہیں۔ ہم نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں اور فوراً کسی کے بارے میں بدگمانی، غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں مگر زبان سے زہر اگلتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں مگر وطن آ کر فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ ہم دین کو ریاضت نہیں بلکہ ریٹنگ بنا چکے ہیں۔ ہم اپنی عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ دنیا کہے یہ بڑا نیک آدمی ہے، مگر اللہ کے نزدیک ہم وہی منافق ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یعنی تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ آج ہم نے دین کو تقسیم کر دیا۔ ایک طبقہ صرف ظاہری دین کا دعوے دار ہے، داڑھی، ٹوپی، جبہ اور عربی لہجے میں سلام کرنے والا، مگر کردار میں جھوٹ، دھوکہ، نفرت اور تعصب بھرا ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ دین سے بیزار ہے مگر اخلاق میں نبی کریم کی سنت کا عکس، ایک سچ بولتا، وعدہ پورا کرنا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، مگر ہم اس غیر مذہبی کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ تم دیکھو ہمارا معاشرہ مذہب کے نام پر تقسیم ہے مگر دین کی جوہر سے خالی۔ مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند ہے مگر دلوں میں نفرت کی گونج اس سے بھی زیادہ طاقتور۔ ہم نے عبادت کو رسم بنا لیا، روح سے الگ، نیت سے خالی، اور ہماری نماز رب سے ملاقات نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کا فریم ہے۔ ہمارا روزہ ضبط نفس نہیں بلکہ مقابلہ بازی ہے، کون زیادہ پرہیزگار دکھائی دے۔ ہمارا حج روحانی سفر نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے لیے تصویری مہم ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے دین کی روح کو مار دیا اور اس کا ڈھانچہ بچا لیا۔ ہم نے عمل کو چھوڑ کر نعرہ پکڑ لیا، ہم نے رحم کو بھلا کر ناراضگی کو دین سمجھ لیا، ہم نے بھائی چارے کو دفنا کر فرقہ واریت کو زندہ رکھا۔ آج ہم اپنے مسلک کے عالم کو سن کر جھومتے ہیں مگر دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مگر آج ہماری زبانیں دوسروں کے کردار کا گوشت نوچ رہی ہیں۔ ہم اپنی عبادتوں سے خوش ہیں مگر دل کے زہر کو کبھی نہیں نکالا۔ ہم نے دین کو اپنے مفاد کے مطابق ڈھال لیا۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں آسان لگے، نماز پڑھ لیں گے مگر معاف نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیں گے مگر جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، حج کر لیں گے مگر حسد سے پاک نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عبادت گزار تو ہے مگر ظالم بھی، نمازی بھی ہے مگر منافق بھی، روزہ دار بھی ہے مگر جھوٹا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے مگر سود کھانے والا بھی۔ ظاہری دین عزیز ہے مگر باطنی اصلاح سے نفرت ہے۔ ہم صرف تصویر بنے ہوئے ہیں، حقیقت نہیں۔ ہم رب کے سامنے روتے ہیں مگر بندے کے لیے آنسو نہیں بہاتے۔ ہم مسجد میں نیک بننے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر بازار میں شیطان بن جاتے ہیں۔ ہم نعت سنتے ہوئے رو پڑتے ہیں مگر کسی غریب کو بھوکا دیکھ کر آنکھ نہیں نم کرتے۔ یہ ہے ہمارا تضاد۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نفرت رکھتے ہیں۔ سماج میں یہی دوغلاپن زہر بن چکا ہے۔ ہم اخلاق کے نام پر لیکچر دیتے ہیں مگر سڑک پر کسی بزرگ کو دھکا دیتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر دین کے پیجز چلاتے ہیں مگر اپنے نوکروں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں مگر گھروں کے اندر جھگڑے، تان، تکبر اور حسد پائے جاتے ہیں۔ ہم سیاست میں مذہب کے نام پر ووٹ لیتے ہیں مگر اقتدار میں آ کر ظلم کرتے ہیں۔ ہم دین کے نام پر مدرسے کھولتے ہیں مگر ان میں برداشت، علم اور انسانیت کا درس غائب ہے۔ ہم دین کو کاروبار، عبادت کو عادت اور اخلاق کو کمزوری سمجھنے لگے ہیں۔ یہی بے حسی، یہی دوغلاپن، یہی دکھاوا آج ہمیں اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی مگر قرآن کہتا ہے کبھی تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب تک تمہارے دل پاک نہ ہو۔ ہم ظاہری پاکیزگی میں مگن ہیں مگر باطنی گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کے خول میں بند کر دیا اور اپنی زندگی سے نکال دیا۔
ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا، جبکہ اسلام تو پورے معاشرے کا نظام حیات ہے۔ جب تم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہو، کسی کی عزت اچھالتے ہو، کسی کا دل توڑتے ہو، تو تمہاری نماز محض جسمانی حرکت ہی بن جاتی ہے۔ رب کو تمہارے الفاظ نہیں، تمہاری نیت چاہیے۔ ہماری نیتیں کتنی گندی ہو چکی ہیں، اس کا اندازہ تم کسی بھی محفل، کسی بھی سوشل میڈیا کومنٹ سیکشن یا کسی بھی سیاسی بحث میں لگا سکتے ہو۔ ہم مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں اور اسے غیرت ایمانی کہتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے مفاد کے لیے کسی کو گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کے نام پر قتل تک کر دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جہنم کا ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں، مگر اپنے کردار کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے دین کو ایسے رنگوں میں رنگ دیا جنہیں نہ نبی نے دیکھا، نہ قرآن نے کہا۔ آج دین کے نام پر دکانیں ہیں، مگر ایمان کے نام پر خالی دل۔ ہم نے اللہ کے دین کو اپنے مفادات، اپنی نفرتوں اور اپنے جھوٹوں کے مطابق بدل دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم تباہی کے دہانے پر ہے، کیونکہ جس معاشرے میں عبادت ہو مگر انصاف نہ ہو، نماز ہو مگر رحم نہ ہو، روزہ ہو مگر برداشت نہ ہو، وہ معاشرہ صرف قبرستان میں پنپتا ہے، زندہ قوموں میں نہیں۔ آج ہمیں پھر سے سیکھنا ہوگا کہ دین صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ کردار کا آئینہ ہے۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ دل کا جھکنا ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ نفس کی تربیت ہے۔ حج صرف سفر نہیں بلکہ خودی کو مٹانے کا نام ہے۔ اگر ہم نے دلوں کی صفائی شروع نہ کی تو ہماری عبادتیں بھی خلاف گواہی دیں گی۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کا دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو عبادتوں میں مشغول رہا مگر دل میں تکبر اور نفرت چھپائی رکھا۔ ہمیں اب خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں مسجد سے نکل کر انسان بننا ہوگا، ہمیں اپنی نمازوں کو دلوں کی صفائی میں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے مذہب کو محبت، رحم، انصاف اور برداشت کی علامت بنانا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے دل سے نفرت نہیں نکالیں گے تب تک نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ دعا، نہ عبادت۔ دین صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں بلکہ دین وہ آئینہ ہے جس میں تمہارا باطل جھلکتا ہو۔ اگر تمہارے دل میں نفرت ہے تو تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج سب محض اداکاری ہے۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارا رب ہم سے خوش ہے؟ کیا ہماری عبادتیں ہمیں بہتر انسان بنا رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم محض حرکتیں کر رہے ہیں، عبادت نہیں۔ ہمیں اپنے مذہب کے نام پر دکھاوا نہیں، عمل چاہیے۔ ہمیں مسجدوں میں نہیں، دلوں میں روشنی چاہیے۔ ہمیں ظاہری سجدے نہیں، باطنی صفائی چاہیے۔ تب ہی یہ قوم سنورے گی، تب ہی یہ معاشرہ بہتر ہوگا، تب ہی یہ نماز واقعی نماز بنے گی۔